بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جن چیزوں سے فاسد ہو جاتی ہے اس کا بیان چل رہا ہے۔ کلام کی 3 قسمیں بتائی تھی۔ دوسری قسم کسی جانور کے مخاطب میں کلام کرنا، یہ کلام بھی ہر حال میں مفسد نماز ہے۔ تیسری قسم خود بخود کلام کرنا، یہ کلام بھی مفسد نماز ہے، اپنا آپ سے بات چیت کر رہا ہے۔ آدمی بعض مرتبہ بولتا رہتا ہے کہ اگر فلاں آدمی نے مجھ سے یوں کہہ دیا تو میں اسے یوں جواب دوں گا، کچھ بھی اس طرح سے اپنا آپ سے بات کر رہا ہے، بشرط کہ عربی لفظ نہ ہو اور ایسی نہ ہو کہ جو قرآن مجید میں وارد ہوئی، اور عربی لفظ ہو اور قرآن مجید میں وارد ہو تو اس سے نماز فاسد نہ ہوگی۔ یہ صرف اس آدمی کے لیے جو اپنے آپ سے مخاطب، مثلا اپنی چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہے، اپنے آپ ہی کہے۔ پہلے بھی بتا دیا گیا تھا کہ اس سے بھی احتراز کرنے کی بچنے کی ضرورت ہے، لیکن اگر نکل گیا ہے الحمدللہ اپنی چھینک کے جواب میں اپنا آپ، تو نماز ہو جائے گی، اگر کسی دوسروں کی جواب میں نہ ہو، یا اسی قسم کا کوئی اور لفظ زبان سے نکل جائے۔ اگر کوئی لفظ کسی شخص کی سخن تکیہ ہو، اس سے کہنے سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی، اگرچہ وہ لفظ قرآن میں وارد ہوا۔ مثلا نعم کے معنی آتے ہیں جیسے جی کے، کسی کا سخن تکیہ ہو تو نعم کہنے سے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اگرچہ یہ لفظ قرآن مجید میں ہے۔ چوتھی قسم ذکر اور دعا ہے، یہ قسم بھی مفسد نماز ہے، بشرط کہ دعا غیر عربی عبارت میں ہو یا عربی عبارت میں ہو مگر قرآن مجید اور احادیث میں وارد نہ ہو۔ اس کا طلب کرنا غیر خدا سے حرام ہو۔ مثلا حالت نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اے اللہ مجھے نمک عنایت فرما، اے اللہ میرا نکاح فلاں عورت سے کر دے۔ یہ دعائیں نہ قرآن مجید میں ہیں نہ احادیث میں ہے، ان کا طلب کرنا غیر خدا سے ممنوع ہے، لہذا ایسی دعاؤں سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہاں، اگر قرآن مجید یا احادیث میں کوئی دعا وارد ہو یا اس کا طلب کرنا غیر خدا سے ناجائز ہو تو ایسی دعا سے نماز فاسد نہ ہوگی۔ اگر بے موقع پڑھے، مثلا رکوع یا سجود میں۔ پانچویں قسم حالت نماز میں لقمہ دینا، یعنی کسی کو قرآن مجید کے غلط پڑھنے پر آگاہ کرنا۔ اپنا آپ نماز پڑھ رہا تھا کہ کوئی دوسرا قرآن پاک پڑھ رہا تھا، اس نے سورہ فاتحہ شروع کری یا کوئی اور سورت شروع کری اور اس میں غلطی کر رہا ہے، اور یہ نماز میں ہی جو ہے نا اسے غلطی بتانے لگے، نماز میں ہی اپنی نماز پڑھ رہا تھا اور دوسروں کو غلطی بتانے لگے، چاہے وہ بغیر نماز کے پڑھ رہا ہو یا اپنی نماز میں پڑھ رہا ہو، پارا پڑھ رہا ہو، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ پیچھے سے بتانے والے کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور جس نے لقمہ لے لیا، اگر اس کا نماز اس کی بھی گئی، صرف یہ اگر امام ہے اور امام کے پیچھے مقتدی ہے، صرف وہاں اجازت ہے لقمہ لینے کی اور لقمہ بتانے کی، اور کہیں اجازت نہیں۔ چونکہ لقمہ دینے کا مسئلہ فقہا کے درمیان بھی اختلافی ہے، بعض علماء نے اس مسئلے میں مستقل رسالے تصنیف کیے ہیں، اس لیے ہم چند جزیات اس کے مقام پر ذکر کرتے ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ مقتدی اگر امام اپنے امام کو لقمہ دے تو نماز فاسد نہ ہوگی، خواہ امام بقدر ضرورت قرات کر چکا ہو یا نہیں۔ بقدر ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ وہ 3 آیت پڑھ لی ہو، اس نے 3 آیت سے زیادہ پڑھ لی ہو اور آگے پڑھتا جا رہا ہے، تو ایسی حالت میں ہے کہ اگر امام کو یاد نہیں آ رہا ہے 3-4 آیت پڑھنے کے بعد میں، تو وہ کیا کر دے، رکوع کر دے، لقمہ نہ لینے کے بجائے۔ لیکن پیچھے سے لقمہ کسی نے دے دیا
اور اس نے لقمہ دے دینے کو کوئی حرج نہیں ہے۔ بقدر قرات کی مقصود ہے کہ جو مسنون ہے، امام اگر بقدر ضرورت قرات کر چکا ہو تو اس کو چاہیے کہ رکوع کر دے، مقتدیوں کو لقمہ دینے پر مجبور نہ کرے۔ مقتدیوں کو چاہیے کہ جب تک ضرورت شدیدہ نہ پیش آئے امام کو لقمہ نہ دے۔ ضرورت شدیدہ سے مراد یہ ہے مثلاً امام غلط پڑھ کر آگے بڑھنا چاہتا ہے، یا رکوع نہ کرتا ہو، یا سکوت کر کے کھڑا ہو جائے تو پھر لقمہ دے۔ اگر کوئی شخص کسی نماز پڑھنے والے کو لقمہ دے اور وہ لقمہ دینے والا اس کا مقتدی نہ ہو، خواہ وہ نماز میں ہو یا نہیں، تو یہ شخص اگر لقمہ لے لے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور تراویح کے اندر مسئلہ الگ ہے۔ اگر تراویح میں یہی پتہ چلا کہ بھائی اس نے جو ہے 3 آیت پڑھی، 3 آیت کے بعد میں جو ہے اسے لقمے کی ضرورت پڑی تھی لیکن اس نے رکوع کر دیا، اگر وہ اسی کرتا رہتا تو پوری رات تو اس کے ایک سوا پارے کے اندر ہی گھومتا رہے گا وہ تو اسی طرح سے، تو وہاں اجازت ہے، وہاں جو ہے نا 3 آیت پڑھ لی ہو یا 4 آیت پڑھ لی ہو یا ایک سورت پڑھ لی ہو، وہاں ضرورت پڑتی ہے تو پیچھے سامع کو رکھا جاتا ہی اس لیے کہ وہ پیچھے لقمہ دینے والا بنے۔ اللہ تعالیٰ میرے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔